نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ الحمدللہ جو سلسلہ ہمارا جون میں شروع ہوا تھا، تقریباً اب 4 مہینے ہو چکے اور 30 اسباق میں ہم نے بلکہ 28 میں اسم کی تمام ابحاث مکمل کر کے فعل کی بحثیں شروع کی تھیں۔ اور فعل ذرا زیادہ ہے، لمبا بھی ہے، اس میں چیزیں بھی زیادہ ہیں، نئی بھی ہیں بہت ساری باتیں، لیکن اسی طریقے سے چلیں گے، بار بار اعادہ کر کے بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے، اسم کا بھی ریویژن کرتے رہیں گے آگے آگے جہاں جہاں موقع ہوگا۔ اور جب چیزوں کو جوڑیں گے آپس میں، کیونکہ جملے میں ظاہری بات ایسا نہیں ہوتا کہ خالی ایک اسمیہ جملہ چلا آ رہا ہو پوری عبارت کے اندر، ایک جملہ اسمیہ آتا ہے، آگے جا کے پھر فعلی آ جاتا ہے، اور آپس میں ان کا خوب کمبینیشن چلتا رہتا ہے۔ تو وہ بیچ میں عبارتیں آئیں گی، پورے پورے پیسیجز آئیں گے، قرآنی آیات آئیں گی، تو اس سے وہ سب چیزوں کا اعادہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے بس ہمت کر کے چلتے رہیے، امید ہے سب چیزیں آسانی سے بیٹھ جائیں گی۔ تو ہم نے شروع کی تھی بحث کرنا یہ کہ فعل کو بھی، افعال کو بھی یعنی اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، یعنی مختلف عنوانات سے دیکھا جائے گا۔ جیسے اسم کو 4 طریقے سے دیکھ رہے تھے، اسی طرح افعال کو بھی 5 کم از کم عنوانات سے دیکھا جاتا ہے۔ یا تو وہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، یا وہ معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، اسی طرح ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا۔ اس میں پھر مجرد اور مزید فی کی بھی تقسیم ہے، وہ آگے جائے گی اسی کے اندر۔ پھر یہ کہ کیا یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، اور پھر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ فعل صحیح ہے یا ناقص ہے۔ فعل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ماضی ہوتا ہے اور مضارع ہوتا ہے۔ امر کو بھی بعض لوگ شامل کرتے ہیں، لیکن آپ ماضی اور مضارع فی الحال ذہن میں رکھیے۔ امر مانے حکم دینا، ماضی اور مضارع، ماضی یا تو وہ ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے۔ افعال ثلاثی اور رباعی کے علاوہ نہیں ہوتے، یعنی خماسی نہیں ہوتے۔ اسما ہو سکتے ہیں، نام جو ہے، اسم جو ہوتے ہیں وہ 3، 4 اور 5 حرفی ہو سکتے ہیں۔ فعل 3 ہوتا ہے، 3 حرفی یا 4 حرفی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حروف اصلیہ ان میں 3 یا 4 ہوتے ہیں، باقی اضافے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے توبہ طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں الف سین تا غین فا را، آپ کہیں گے اس میں تو 6 ہیں، اور آگے اگر اس میں لام ثقیلہ اور نون ثقیلہ اور لام تاکید وغیرہ بھی لگا دیں تو 2-3 حروف کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ جمع کا صیغہ لگا دیں تو اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس سے تو آپ 3 اور 4 کی قید نہ رہی، نہیں، وہ اضافی حروف جو ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ حروف اصلیہ 3 ہی رہیں گے یا 4۔ غفارہ ہے اس میں حروف اصلی، روٹ لیٹرز 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، باقی اضافی کچھ بھی ہو وہ الگ بات ہے۔ ماضی آپ جانتے ہیں زمانہ گزشتہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مضارع حال اور استقبال دونوں کے لیے، موجودہ اور آئندہ کے لیے۔ پھر اس میں بتایا تھا کہ ماضی میں ثلاثی جو ہے، ثلاثی 3، جو 3 کے کیٹیگری والے، ان کے 6 ابواب ہوتے ہیں۔ پھر جملے کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں معروف اور مجہول دونوں قسمیں ہیں۔ فعل معروف کے ساتھ فاعل آتا ہے ہمیشہ، ورنہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل آتا ہے، وہ اصل میں مفعول ہوتا ہے جو نائب فاعل بن جاتا ہے، یعنی فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، کیونکہ مجہول میں فاعل نہیں آتا۔ 6 اقسام جو اس کی ہیں، 6 ابواب جو آئے ثلاثی مجرد کے، وہ کیسے ہیں اس کو ہم مختلف چارٹ سے دیکھ چکے ہیں۔ آج ایک نئے عنوان سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کو وہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ماضی اور مضارع دونوں کو ہمیں کمپیئر کرنا ہے کہ ماضی میں کون کون سے صیغے ہوتے ہیں اور مضارع میں کون سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں فا عین لام ہوگا، ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے نا، ٹرائی لٹرل مطلب ثلاثی مجرد، ان کی بات ہو رہی ہے ثلاثی۔ تو فاعولا ایک آپشن تو یہ خالی عین کلمے کی حرکت بدلتی، فاعولا ایک آپشن ہے کہ فاعلا ہو، ایک اور آپشن ہے کہ فاعیلا ہو۔ یہ 3 ہی کمبینیشن ہو سکتے ہیں نا، یہ 3 پاسبلٹی ہیں، کہ فا اور لا یہ تو ایگزیکٹلی ایسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ ماضی کے صیغوں میں جو ثلاثی مجرد ہیں ان میں۔ تو بیچ کا بدل جاتا ہے، او آ ای، یعنی مرفوع منصوب اور مجرور، یعنی اصل میں تو مفتوح مضموم مفتوح اور مکسور ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ اس کو جیسے بھی یاد کریں، پیش زبر اور زیر کے ساتھ عین کلمہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے جو مضارع ہیں ان میں بھی 3 ہی پاسبلٹیز ہیں کہ یف عین پر پیش ہو، یفعلو، یفعلو اسی طرح، اور یفعلو
تو یہ 3 یہ ہیں اور 3 یہ ہیں، تو ان کے کمبینیشنز کیا کیا بن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے فعولا اگر یفعلو کے ساتھ ہو تو ایک آپشن ہے، فعولا اسی طریقے سے یفعلو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، فعولا یفعلو، اور اسی طریقے سے فعولا یفعلو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو 3 تو یہ پاسبلٹیز ہیں۔ اسی طرح فعلا یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور فعلا یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فعلا یہ بھی یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے، فعلا یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور فعلا یفعلو کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں آپس میں کراس لنک کر کے جوڑے اگر ان کے بنائے جائیں تو 9 ہی جوڑے پاسبل ہیں، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے حساب نہ پڑھا ہو، ان کے ذہن میں جب پڑھا تھا بھول گئے، تو 3 × 3 تو اس کے کتنے بنیں گے کمبینیشن، وہ اس کو ٹائمز کر لیتے تو بن جاتا ہے۔ اگر یہ 4 ہوتے تو 16 بنتے کمبینیشن، اس میں 6 بنیں گے 9 بنیں گے کمبینیشن۔ اب لیکن یہ 9 کمبینیشنز میں یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے، عرب اس کو استعمال نہیں کرتے، ان کی مرضی ہے، وہ ان کا ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کون کون سے؟ یہ جو ہو گئے نا 9، ان میں سے یہ دیکھ لیجئے، ایک تو یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ استعمال نہیں ہوتا، اور یہ استعمال نہیں ہوتا۔ بس یہ 3 کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے، جو یہ 6 بچ گئے ہیں بس یہی ہوں گے، یعنی فعولا یفعلو ہوگا، فعلا یفعلو ہوگا، فعلا یفعلو ہوگا، فعلا یفعلو ہوگا، یعنی فعلا کے ساتھ تینوں آئیں گے کمبینیشن، اور فعیلا جو عین کے ساتھ زیر ہے اس میں 2 آئیں گے کمبینیشن، اور فعولا پیش کے ساتھ خالی ایک کمبینیشن آتا ہے۔ تو اس طرح یہ 6 رہ گئے، اس کا ایک کم ہو گیا اور اس کے 2 کم ہوئے، تو 3 نکل گئے، تو 9 میں سے 6 رہ گئے۔ اس کو جس طرح بھی ہو سکے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ 9 کمبینیشن میں سے صرف 6 کمبینیشن ہے جو استعمال ہوتے ہیں، جو ہم اس چارٹ میں پہلے بھی دکھا چکے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے فعلا یفعلو یہ تو ہے، فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو، تو یہ تو تینوں میں آتا ہے نا۔ اور اس کی مثال نصرہ ہے، اس کی مثال فتحہ ہے، اس کی مثال ضربہ۔ تو نصرہ ینصر، دیکھیں عین پر پیش ہے، عین کا کلمہ صاد ہے اس پر پیش ہے۔ فتح یفتح، دیکھیں زبر ہے اس والے میں، عین کلمہ تا ہے یہاں پر۔ اور ضرب یضرب، عین کلمہ یہاں پر زیر والا ہے کیونکہ عین کلمہ را ہے، تو زبر والا تینوں کے ساتھ آتا ہے، اور پیش والا خالی ایک کے ساتھ آتا ہے، دونوں میں پیش ہونا چاہیے، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی عین کلمہ پر فعولا یفعل، باقی یہ دونوں نہیں آتے، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا۔ جبکہ اگر زیر ہوتا تو فعیلا یفعل یہ نہیں آتا، بلکہ فعیلا یفعلو آتا ہے اور فعیلا یفعلو آتا ہے، بس یہ کل 6 ہیں، انہی کا فارم ہے، اور ان کے نام یہ رکھ دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی ایک ریپریزنٹیٹیو جو فعل ہے، جو ایگزامپل ہے، اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں، تو کہہ دیتے ہیں باب ضربہ ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی کا ضربہ یضربہ ہی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ عین کلمہ پہ مضارع کے اندر زیر والا گروپ ہے، اوپر لکھا ہوا ضربہ یضرب والا ہے، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب۔ آپ ترتیب سے پریشان ہوں گے کہ یہ تو انہوں نے آرڈر کیوں بدل دیا، آرڈر نہیں بدلا، بس اس لیے اس کو ایسے لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ شروع کے 2 زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تیسرا بھی کافی کامن ہے، پھر یہ ہے، آہستہ آہستہ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ ترتیب اس والی کو استعمال کر لیا ہے کہ اسی ترتیب سے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو جس طرح یاد کرنا اور جس آرڈر میں کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایز لانگ ایز کہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو کہ یہ 6 ہی پاسبلٹیز ہیں، ثلاثی مجرد یعنی 3 ہی حرفی ہوں گے، ان کی بات ہو رہی ہے، مزید فی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور وائی وغیرہ کی 4 باروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسو کے بارے میں یعنی مجہول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا، جبکہ معروف میں تو فاعل ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے، لیکن اس میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ مفعول آتا ہے، جس پر کام کیا جا رہا اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں، کیونکہ وہ فاعل کی جگہ لے لیتے، جب فاعل کی جگہ خالی ہو گئے، فاعل ہے ہی نہیں، تو نائب فاعل اس کی جگہ یعنی مفعول لے لے گا، اور اس کا اسکیل آسان ہے، اس کا اسکیل بدلتا نہیں، وہاں تو 6 اسکیل تھے نا، مجہول کے اندر صرف ایک ہی اسکیل ہے، فعل یفعل، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، بس دونوں یہ ایک ہی کمبینیشن ہے اور کوئی کمبینیشن نہیں، بس اس میں یہ ہے کہ جو فا کلمہ ہے وہی اس پر پیش آ جاتا ہے، وہاں تو فا کلمہ اور لام کلمہ میں کوئی حرکت تبدیل نہیں ہوتی ہے نا، ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی ان میں فا اور لام کلمے میں کوئی فرق نہیں آتا، خالی عین کلمہ میں زبر زیر پیش بدلتا ہے،
جبکہ یہاں پر فا کلمہ وہی پیش والا ہو جاتا ہے، عین کلمہ ہمیشہ زیر والا ہوگا اور لام کلمہ ہمیشہ زبر والا ہوگا ماضی میں، اور مضارع کے اندر یفعلو اس طریقے سے آ گیا، یفعلو کی جگہ یفعلو، تو دونوں پہ پیش ہوتے ہیں. اس کا یہی اسکیل ہے جو آپ رٹ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. تو نصرہ سے اگر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نو سیرا، اور ینصرو سے بنائیں گے تو ینصرو. اسی طرح ضربہ سے بنائیں گے تو ضریبا، اور یضربو سے بنائیں گے تو یضربو. تو سارا اسی ترتیب پہ چلے گا. اسی طریقے سے بتایا تھا کہ چونکہ جب فائل نہیں ہے مجہول کے اندر تو جو نائب فائل بنے گا تو اس کو بھی وہی اسٹیٹس دے دیتے ہیں جو فائل کا تھا. اور فائل کو کیا اسٹیٹس دیتے ہیں کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کو بھی مرفوع بنا دیتے ہیں. تو دودھ پیا گیا، حالانکہ جو پینے والا ہے اس کا نام موجود نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں کس نے پیا، تو وہ تو غائب کر دیا. لیکن مجہول میں کیا کرتے ہیں کہ مفعول کو اس کی جگہ لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں شوریبا. فوعیلا بتایا تھا نا اسکیل، فوعیلا شوریبا، ورنہ تو شریبا تھا اصل میں، شوریبا. تو پیا گیا، اللبنو دودھ پیا گیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا. تو یہ نائب فائل ہے کیونکہ اس پر کام ہو رہا ہے، پیے جانے کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ دودھ پر. تو اصل میں تو مفعول ہے، ہوتا تو یہ کہ مثلا شریبا الولد اللبنا، یہ ہونا چاہیے تھا، دودھ پیا بچے نے دودھ پیا، ہے نا. تو یہ جو دودھ مفعول تھا اس پر لبنا منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ معروف میں ایسا ہوتا ہے، مجہول میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو نائب فائل بنا دیتے ہیں اور اس کو مرفوع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے پیا، ٹھیک ہے، لیکن دودھ پیا گیا تو ایسی بھی بات کی جاتی ہے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ مختلف صیغوں سے ماضی مضارع سب کے اگر سوچا جائے تو واحد اور تثنیہ اور جمع کا بھی تو ذرا سا دیکھ لیں. اس میں رعایت جو ہے اس میں فائل کی جائے گی، اس میں نائب فائل کی جائے گی. معروف مجہول، معروف میں کیا ہے؟ فعل ہونا چاہیے، ایک فائل ہونا چاہیے. مفعول ہو تو بھی اچھا، نہ ہو تو بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہو بھی سکتا ہے. تو دیکھیے اکلا، کھایا کس نے؟ زید نے. کیا کھایا؟ جس چیز کو کھایا وہ مفعول ہے، اس پر کام کیا گیا وہ مفعول ہوتا ہے. تو تفاحن وہ منصوب حالت میں آتا ہے، اس لیے تفاحن دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ نکرہ ہے. معرفہ ہوتا تو التفاحہ ہوتا. تو زید نے کھایا سیب. اب اسی کو مجہول بنانا چاہیں تو خالی کہا جائے گا کہ سیب کھایا گیا. تو اکیلا فعلا ہی کے وزن پہ تفاحن. ابھی جو تفاحن منصوب تھا اس کو مرفوع کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی نائب فاعل ہے، اس کو وہی اسٹیٹس دیں گے جو فاعل کا ہوتا ہے. تو دو پیش وہاں کی جگہ بھی یہاں آ گئے کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں. ایسے ہی سب میں کریں گے. قرأت، اب یہ مؤنث ہے تو قرأت آئے گا. قرأت حفصۃ القرآن، حفصہ نے قرآن پڑھا. یہ سب ماضی کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی. قرآن پڑھا گیا تو کہیں گے قرئ، قرئ پڑھا گیا. اب یہاں مؤنث نہیں لائیں گے کیونکہ قرآن مؤنث نہیں ہے، قرآن تو مذکر ہے، تو حفصہ کی وجہ سے قرأت لائے تھے، ورنہ قرئت ہوتا. اگر یہ بھی مؤنث لفظ ہوتا، مثلا قرأت حفصۃ الرسالۃ، اس نے خط پڑھا مثلا، تو کہتے قرئت الرسالۃ، رسالہ پڑھا گیا. لیکن یہاں القرآن ہے، قرآن مذکر ہے، تو اس کے لیے قرئ، اس کی رعایت کی جائے گی کہ کیا پڑھا گیا، اس کی رعایت سے فعل لائیں گے. اسی طرح بنا عثمان مسجدا، عثمان نے مسجد بنائی، فعل فاعل اور مفعول. مسجد بنائی گئی، بنیا مسجد، اسی کو مرفوع کر دیا کیونکہ ابھی نائب فاعل ہے. مسجد بنائی گئی مذکر ہے تو اسی لیے بنیا لائے. مؤنث ہو تو بنیت کر دیتے، تا لگا دیتے مؤنث کی. باع قاسم سیارۃ، قاسم نے بیچی گاڑی. گاڑی مؤنث ہے تو بویعت. دیکھیے باع سے بویع، بویع اور مؤنث کے تا لگا دی بویعت. بیچی گئی کیا؟ گاڑی، ایک گاڑی. اب اس کو یہاں پہ منصوب تھا اس لیے کہ مفعول تھا، یہاں پر یہ نائب فاعل ہے کیونکہ مفعول اس کی جگہ لے لیتا ہے، فاعل تو ہے نہیں. کس نے بیچا یہ بتایا نہیں گیا. غسلت زینب یدین، غسل کے معنی ہوتا ہے، غسلہ کے معنی دھونا، غسل کے معنی وہ نہانا. صحیح ہے، تو یہ غسل نہیں ہے، غسلہ ہے فعل کے معنی میں کہ دھویا اس نے. تو غسلت دھویا کیونکہ مؤنث ہے. زینب، زینب نے دھویا دو ہاتھوں کو. یدینی دو ہاتھوں کو. دیکھیے یدین کیا ہے؟ آنی عینی عینی، منصوب اور مجرور عینی عینی ہوتا ہے نا، اور مجرور بھی عینی ہوتا ہے. یدانی نہیں ہے، یدانی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر مفعول ہے، اس لیے یدینی لائے ہیں. زینب نے دھوئے دو ہاتھ. اب دو ہاتھ دھوئے گئے تو غسلت، اسی کو مجہول کر دیا فعلا کے وزن پہ.
اور تا मुअन्नस की लिया है क्योंकि यद मुअन्नस है अरबी जबान में, और क्यों मुअन्नस है, इसलिए कि जोड़ा है, जैसे उनके जो आजाद जोड़े वाले होते हैं मुअन्नस होते हैं। गुसिलत, अब ये ले आए नाइब फाइल है जो मरफू होगा यदानी। इसी तरीके से नसर अल अंसार अल मुहाजिरीना, मदद की अंसार ने मुहाजिरीन की, तो उसी को मजहूल में लाएंगे तो नुसेरा, तो मुहाजिरीन की मदद की गई तो नुसेरा अल मुहाजिरूना, तो ऊना लाए क्योंकि ये मरफू है, फाइल की हैसियत में, नाइब फाइल की हैसियत में हो जाता है, उसकी जगह आ जाता है, इसीलिए मुहाजिरून। वरना यहाँ तो मफऊल है जिनकी मदद की गई, फाइल तो ये था, जब ये नहीं रहा तो उसको उसके स्टेटस पे ले आते हैं, मरफू बना देते हैं। एक और किस्म हमने पढ़ी थी, उसको दोबारा समझ लीजिए कि दो किस्में जो फेल की होती है, लाजिम और मुतअद्दी की। लाजिम का मतलब यह है कि वो चीज जो उससे चिमट जाए, लुजूम के मायने होते हैं किसी के साथ चिपक जाना, लग जाना, तो उस चीज का उसके साथ लुजूम हो जाए, अंग्रेजी में उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं, मतलब वो ट्रांजिट नहीं होता, किसी और पर नहीं जाता, काम अपने ऊपर ही रहता है, कोई स्टेप बीच में नहीं होता, तो अब अपने ऊपर ही काम को कर लेता है। और मुतअद्दी वो जो काम किसी और पर किया जाता है, यानी उसके लिए मफूल चाहिए, लाजिम के लिए कोई मफूल नहीं चाहिए। मैं बैठा तो मुझे कोई मफूल नहीं चाहिए, इस काम को करना मुझे अपने ऊपर ही, अपनी जात से ही इसका ताल्लुक है, ये काम मुझसे ही चिपक गया, मैं ही फाइल हूँ, करने वाला भी मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, अपने ऊपर ही कर रहा हूँ। मैं बैठा, बात मुकम्मल हो गई। जबकि मैंने खाया, तो अब जब कोई चीज खाई तो वो कोई और चीज है जिसको मुझे जिस पर काम करना पड़ा, तो उसमें मफूल चाहिए होगा कि क्या खाया। ठीक है, ये ऐसे समझ में न भी आए तो कोई बात नहीं, कभी वो कॉन्सेप्ट बैठता नहीं दिल में, दिमाग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खाली इसको ऐसे याद रखिए कि माजी के जितने भी हों सीगे, उसको माजी में किसी भी फेल के बारे में आप ये मालूम करना चाहें कि ये उर्दू में कि ये लाजिम है या मुतअद्दी, तो उसका माजी का सीगा लीजिए और माजी में उसका तर्जुमा कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाजिम है या मुतअद्दी। कैसे? अगर आप उसमें ने लगाएं, ने या को वगैरह ने लगाएं उमूमन, तो ने लगाएं तो इससे समझ, मैंने खाया, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये मुतअद्दी है। ने न हो तो लाजिम है। मैं बैठा लाजिम हो गया, मैं गया लाजिम, मैं चला लाजिम, मैंने पढ़ा मुतादी, मैंने लिखा तो उसने, मैंने किसी ने भी लिखा तो ने आ गया बीच में, इससे पता चला कि ये मुतादी है। बहुत आसान है, इसकी मिसालें फिर देख लीजिए। इसमें क्या होता है लाजिम में, जैसा अर्ज किया कि खुद ही काम करने वाला होता है, इसलिए किसी और की चीज की जरूरत नहीं। देखिए गुलिबत, ये कौन सा सीगा है? फुइला के वजन पे मजहूल का सीगा है ना, और मुअन्नस है, तो असल में तो ता साकिन है, गुलिबत। और रोमो पे मैं पहले बता चुका हूं कि अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिलकसरी, साकिन को अगर हरकत देनी हो तो ये ता को रॉ से डायरेक्ट मिलाना था, तो ये साकिन था गुलिबत का, और रॉ का पहला रॉ साकिन है, इसको इससे मिलाना था, इसलिए जेर देकर मिला दिया आसान करने के लिए, क्योंकि ये हमजतुल वसल बीच में गिर जाता है। गुलिबतिर रूम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम, सूरह रूम शुरू हो रही है, तो गुलिबतिर रूम, रूमी गालिब हो गए। गुलिबत कौमें जैसे बताया था कि मुअन्नस होती है अरबी में, इसलिए रूमी गालिब हो गए, रूम कौम गालिब हो गई, तो गुलिबत। देखें अब इसमें खुद ब खुद फाइल आ गया, इसी को क्या कहेंगे? असल में तो है कोई गालिब आ गया किसी पर, लेकिन वो खुद जब गालिब हुए तो ये नाइब फाइल उसी की जगह बन गया। ठीक है, कुतिलल, ये असल में मजहूल की का फॉर्म है, इसकी यहाँ एग्जाम्पल ठीक नहीं है। कुतिलल इंसानु मा अकफर, मारा जाए इंसान, नहीं लाजिम या एग्जाम्पल यहाँ ठीक नहीं है, ये मजहूल की एग्जाम्पल्स हैं। इसको वहां होना चाहिए था गालिबन, वहां से टाइपो हो गया। और इसकी लाजिम की मिसाल आगे मैं आपको शायद दे चुका हूं, वो दिखाता हूं दोबारा, इसको अभी इग्नोर कर दीजिए बल्कि, ताकि ये बाद में मुझे याद रहे कि यहाँ की एग्जाम्पल नहीं है। एक सेकंड, देखिए तो मजहूल की एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल मतलब ये हो सकती है, जैसे कहा जाए कि कोई काम करने वाला खुद कर रहा है, तो कहेंगे आप मसलन, अभी तय कर लीजिए कि हम क्या कहते हैं। कहते हैं, अरबी रख लूं उसको, जलसा
अहमद, अहमद बैठा। तो देखिए अहमद बैठा, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। या कामत हिंदुन, हिंद खड़ी हुई। तो देखिए ये खुद ही फाइल है, अपने अंदर ही खुद ही काम अपने ऊपर कर रही है, दोनों के दोनों, और इसमें किसी भी किस्म की मफूल की जरूरत नहीं है। जबकि जो लाजिम होता है वो तो लाजिम हो गया, मुतअद्दी होता है उसमें आपको जरूरत होती है एक मफूल की भी। जैसे कतला दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जालूत को, डेविड गोलायत कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ये फाइल है, मरफू है, जालूता जालूत को कत्ल किया। तो देखिए फेल, फाइल और मफूल तीनों है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। उर्दू में तर्जुमा भी आप करेंगे तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था जालूत को। या इत्तखज़त बैतन, ये अनकबूत के बारे में जो कुरान में आया है, यानी मकड़ी ने बनाया, ने घर बनाया, बैतन एक घर बनाया, मतलब मकड़ी ने बनाया एक घर, यानी घर अपना बनाया, तो ने बनाया। तो देखिए बैतन मफूल की जरूरत पड़ी, तो जहां मफूल की जरूरत पड़े उसको मुताद्दी कहते हैं, जहां उसकी जरूरत न पड़े वो लाजिम है, जैसे ये दोनों। ठीक है। मुदारे के बारे में हम पहले ये पढ़ चुके हैं सर्फ के अंदर के, ये हाल और मुस्तकबिल दोनों के बारे में आता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और उसकी अलामत मुदारे में से कोई एक होती है जो न ती से आप याद कर सकते हैं कि नून हमजा ता और या आती है, नाअबुदु आअबुदु ताअबुदु याअबुदु, इस तरीके से। तो ये जो नून अलिफ या हमजा ता और या आते हैं शुरू में, इनको कहते हैं अलामत मुदारे। इसको अगर मनफी बनाना हो कि नहीं ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मनफी बनाने के लिए ला लगाते हैं, ला लगा देते हैं मुस्बत के अंदर। तो मसलन था कि आबुदु, मैं इबादत करता हूं, ला आबुदु, कुल या अल काफिरून में है ना, मैं इबादत नहीं करता या नहीं करूंगा, ला आबुदु मा ताबुदून, ला आबुदु। और कभी कभी माँ भी लगा देते हैं, जैसे मा यालमु, देखिए मुदारे है लेकिन माँ भी लगाते हैं, लेकिन ये कम होता है, ज्यादा ला लगाते हैं। मादी में तो माँ लगाते हैं, माँ दरबा, उसने नहीं मारा, माँ कतला, उसने कत्ल नहीं किया। लेकिन यहां पर ला ज्यादा लगाते हैं और माँ भी लगा सकते हैं कभी कभी, दोनों ठीक है लगाना, लेकिन ज्यादा ला लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर इसको अब आप खास करना चाहते हैं, आपको याद है मादी में जब आप उसके साथ कद वगैरह लगा देते थे तो वो माजी के एक खास मायने देते हैं, वो आगे तफसील उसकी आएगी। लेकिन आप इसको मुदारे के साथ खास करना चाहें तो आप सीन या सौफा लगा दें। अगर आप इससे पहले, मुदारे से पहले सीन या सौफा लगा दें तो अब ये डेफिनेटली सिर्फ मुस्तकबिल के लिए हो जाएगा, अब इसका तर्जुमा हाल का नहीं करेंगे, तो ये खास हो जाएगा मुस्तकबिल से, सीन मुस्तकबिल के लिए। तो जैसे सयफ्ताहु, अनकरीब वो फतह करेगा, खोल देगा, फतह करेगा, खोल देगा, एक ही बात है, मुल्क को फतह करे या किसी चीज को खोले तो वो खोल देगा। इसी तरीके से सौफा भी, सौफा तालमून, तुम अनकरीब जान जाओगे, जल्दी जान जाओगे, नियर फ्यूचर में जान जाओगे, यू विल कम टू नो। तो मतलब ये कि सौफा, अब ये इसका तर्जुमा ये नहीं होगा कि तुम जानते हो, नहीं, सयफ्ताहु वो खोलता है, नहीं, वो खोलेगा। अब ये सीन और सौफा ये हमेशा फ्यूचर ही को स्पेसिफाई कर देंगे, तो मुदारे खास हो जाएगा फ्यूचर के लिए, तो ये बात भी ध्यान में रखिए। अच्छा, एक नई बात जो है तो पुरानी बात आपने पढ़ी हुई है, लेकिन जरा उसको उसका एक नया पॉइंट जहन में रखिए। ये जो जमीर लगाते हैं हम, आपने लगाई है बहुत सारे जुमलों में, हमने पहले गर्दानों में जो पढ़ी है कि आप एक अटैच कर देते हैं जमीर को, तो वो आप फेल के साथ भी अटैच करते हैं और इस्म के साथ भी करते हैं। तो हम बता चुके हैं कि अगर इस्म के साथ करें तो वो क्या बनता है, मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है ना, ये बात हो चुकी है, आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर मैं कहूं कलमुहू, उसका कलम, ये का की के, ये मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है, ये इस्म की बात गुजर चुकी है, गर्दानों में भी बार बार आई। कलमुहू, किताबुहू, मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है, और ये जो हु है या जमीर जो भी लगाते हैं हुआ हुमा हुम में से, वो मजरूर होती है, भले उस पर पेश हो या कुछ भी हो। क्यों मजरूर होती है? इसलिए कि मुदाफ इलैह है और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो मसलन कुरान की इस आयत में अल्लज़ीना, वो लोग, हम जो के, अन सलातिहिम, अपनी नमाजों से, सलातिहिम उनकी नमाज, उनकी नमाजों से, साहुन गाफिल हैं।
تو सलातिहिम, देखिए सलात इसम है ना, सलात इसम है, सलातुन सलातुन था, अन की वजह से सलातिन हुआ, और फिर मुदाफ हो रहा था तो उसकी तनवीन गिरा के खाली एक जेर रखी, क्योंकि मुदाफ पर तनवीन और अल नहीं आता। तो सलाती हिम मुदाफ इला मारिफा हुम था, लेकिन बोलने में आसानी होती है तो सलाती हुम की जगह सलाती हिम करते हैं, इनको ही सलाती ती के नीचे जेर है तो उसी की मुनासिबत से हा के नीचे भी जेर पढ़ देते हैं, सलाती हिम। तो ये असल में मुदाफ मुदाफ इलैह है। लेकिन अगर यही जमीर ऐसी जमीर हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना वगैरह, ये जमीर अगर किसी फेल के साथ लगी हो तो ये उसका मफूल होता है, ये भी जहन में रखिए। मसलन खलका कुम, खलका नसरा की तरह, खलका यखलुकु नसरा यंसुरु, तो बाब नसरा से आता है ये। तो हम खलका पैदा किया उसने, उस एक ने, कुम यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो आप कह सकते हैं अल्लाह मुब्तदा लगा सकते हैं, लेकिन हम तो जुमला फेलिया बना रहे हैं, तो इसलिए खलका पैदा किया उसने, कुम तुमको, तो तुमको पैदा किया तो तुम क्या हुए, कुम क्या हुए, मफऊल, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तो ये मफऊल है। जब भी फेल के साथ अगर कोई ये लग जाए, कुम काकुमा कुम की कुन्ना या हा हिया हुन्ना करके, जो भी सही है ना, वही ज़माइर मंसूबा मुत्तसिला कहलाती हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, वो सब जब इसके साथ लगे हुआ हुआ उनको साथ जोड़ा जाए फेल के साथ, तो अब ये क्या बन जाएंगी, भले माजी के साथ हो या मुदारे के साथ हो, ये सब मफऊल बनती हैं, यानी ऑब्जेक्ट बन जाती हैं। जैसे यहाँ माजी के साथ लगा खलाका कुम, उसने तुम्हें पैदा किया एक जान से, नफ्स मुअन्नस होता है इसलिए नफ्सिन वाहिदतिन इसकी मौसूफ सिफत उसकी लाए वाहिदतिन, नफ्सिन मिन की वजह से दोनों मजरूर है, दोनों नकिरा है, दोनों मौसूफ सिफत हो गए, नफ्स मुअन्नस सिमाई है ना। अल्लज़ीना वो लोग, आतैना दिया हमने, हुम उनको, अल किताबा ये उसका मफूल है, तो हमने दिया, देने वाले कौन है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हुम हुम, तो आतैना के बाद हुम आया तो क्या कहेंगे, उनको दिया, तो ये जो उनको है ये मफऊल है। तो जब भी फेल के साथ कोई ज़मीर आ जाती है तो वो मफऊल बनती है। तो जहन में एक नुक्ता याद रखिएगा कि इस्म के साथ अगर आए तो मुदाफ इलैह बनता है, यानी मजरूर होती है। फेल के साथ अगर आ जाए, मादी हो या मुदारे, मादी हो या मुदारे, फेल के साथ अगर आ जाए तो मफऊल बनती है, यानी मंसूब हो जाती है, वो ज़मीर हालत नस्बी में आ जाती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे एक नया एक दो पॉइंट्स पढ़ के आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, क्या पढ़ रहे हो तुम मदरसे में? मैं तस्हीलुल अदब पढ़ रहा हूँ, इस किताब का जो नाम है, अरबी का मुअल्लिम तस्हीलुल अदब, या कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, अदब की किताब पढ़ रहा हूँ मसलन। तो आप क्या पढ़ रहे हैं मदरसे में? तो माँ आपके लिए क्या क्या के माने में माँ, और आपके लिए मुदारे है ना, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो क़राअ के माने होते हैं उस एक मर्द ने पढ़ा, और मुदारे से क्या होगा, यक़रअु, और अंता के साथ क्या आएगा, तक़रअु। तो माज़ा या मा तक़रअु फिल मदरसती, मदरसे में क्या पढ़ रहे हो, तक़रअु तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, अक़रअु अल किताब, या लिख दीजिए अल किताब तस्हील अल अदब, या अल अक़रअु तस्हील अल अदब, उसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, सही है। क्या आप मेरे भाई को जानते हैं? जी हाँ, मैं उन्हें जानता हूं। क्या आप, हल डू वाले जब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाते हैं तो हल लगाते हैं उसके लिए, या अ लगाते हैं। क्या आप जानते हैं, रिकॉग्नाइज करिए, तारिफु, हल तारिफु मेरे भाई को, हल तारिफु अखी, क्या आप मेरे भाई को जानते हैं, मुदाफ मुदाफ इलैह, माय ब्रदर इज मुदाफ मुदाफ इलैह, मेरा भाई, जी हाँ मैं जानता हूँ। नाम आरिफु हु, ज़मीर लगा दीजिए, आरिफु मैं पहचानता हूँ, हु उसको, अब ये क्या हूँ, आरिफु फेल है, मुदारे है, और उसके साथ हु ज़मीर लग गई तो क्या बनाइए उसका, अभी पीछे पढ़ा है, मफऊल बन गया। आरिफु हु, मैं उसको जानता हूँ, जो जिसको जाना जा रहा है, जानने का काम करने वाला तो मैं हूँ, किस पर किया जा रहा है, उसको यानी तुम्हारे भाई को, तो ये वो मफऊल है, इसीलिए उसको इसके साथ जोड़ दिया, आरिफु हु। तो ये किस हालत में कहेंगे, मंसूब है, इसलिए कि मफूल हमेशा मंसूब होता है। अच्छा, क्या बाग का दरवाजा खुला है आज?
باغ کا دروازہ کھلا ہے؟ جی ہاں آج نہیں، جی نہیں آج باغ کا دروازہ نہیں کھلا، نہیں کھلے گا، ول ہے نا، کیا آج باغ کا دروازہ کھلے گا؟ آج باغ کا دروازہ نہیں کھلے گا، یہ ہے سوال جی۔ تو ول جو جیسے ہی باہر آتا تو ہل لگا دیے یا ا لگا دیے، اب فیل لگائیے اس کے بعد، کیونکہ جملے فیلیا چل رہے ہیں، تو فیل کھلنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دروازہ کھلے گا، کھولنے والا کون ہے پتہ ہی نہیں، تو فائل تو پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل معروف ہو نہیں سکتا، فعل معروف میں تو فائل پتہ ہونا چاہیے۔ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے، یعنی دروازہ کھلے گا بتایا نہیں جا رہا، کھلے گا تو خود نہیں، کوئی کھولے گا ہی لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا، خالی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا دروازہ کھلے گا، تو فائل کے بارے میں نہیں پوچھ رہے لیکن مفعول کے بارے میں پوچھ رہے۔ مفعول کیا ہے اس میں؟ دروازہ، اور دروازہ جب مفعول ہو اور مجہول جملہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو فائل کی جگہ لے آتے، تو کہتے ہیں نائب فائل ہے۔ جب یہ نائب فائل ہوا تو اس کو کون سی حالت دیں گے؟ مرفوع حالت دیں گے۔ تو اب بنائیے جملہ، حل شروع میں لے آئے ول کی وجہ سے حل، اور آپ مستقبل کے لیے خاص کرنا چاہیں تو سین بھی لگا سکتے ہیں، سوفا بھی لگا جا سکتے ہیں، نہ لگانا چاہیں تو نہ لگائیں، بہرحال۔ تو کیا کھلے گا؟ سیفتح، کیا کھلے گا؟ یفتح یا سیفتح، سین لگا دیں تو مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا۔ کون کھلے گا؟ مضاف مضاف الیہ ہے یہ، باغ کا دروازہ، کا کی کے، باب البستانی، حل سیفتح باب البستانی الیوم، آج کے دن، آج کے دن، الیوم، آج کے دن دروازہ نہیں کھلے گا تو بس اس کا لا کر دیجیے، باب البستانی، لا لگا دیجیے، لا یفتح باب البستانی الیوم، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ تقرؤ، یہ پڑھنا ہے نا، تقرؤ، میں اب اس کو میں نے کیا کہا تھا، فعل معلوم کرنا ہے آپ کو کہ لازم ہے یا متعدی، کیسے پتہ چلے گا؟ ماضی کا اس کا صیغہ کیا ہے؟ قرأ، قرأ، اردو میں ترجمہ کر لیے، ماضی نہ بھی پتا ہو آپ کو تو ترجمہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا، تم نے کیا پڑھا ماضی میں؟ ابھی تو حال کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہاں سے حال پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ ماضی سے یاد کر لیجئے، اس کا فوراً ماضی کا صیغہ ڈھونڈیے، کہ اگر میں پوچھتا ماضی میں تو کیا پوچھتا، میں کہتا کیا تم نے پڑھا، تو تم نے آیا تو اس کا مطلب یہ متعدی، آپ اس طرح سے اس وقت اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے آسانی کے لیے، بعد میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے گا۔ کیا تم نے پہچانا، ماضی کا صیغہ، ماضی کی طرح ترجمہ کریں گے تو آسان ہوگا، کیا تم نے پہچانا میرے بھائی کو، تو کیا تم نے پہچانا ہے نا، کیا تم پہچانتے ہو میرے بھائی کو، کیا تم نے پہچانا، ابھی تو حال کا پوچھیں کیا تم پہچانتے ہو میرے بھائی کو، لیکن ماضی میں چلے جائیے، کیا تم نے پہچانا میرے بھائی کو، تو نے آ جاتا ہے فعل میں، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ کھولنا، تو کوئی کھولے گا، تو کیا فلاں نے دروازہ کھولا، یا تو مجہول ہے لیکن وہی آپ کو جانا اسی میں پڑے گا، ماضی میں فلاں نے کھولا فائل کر کے، کیا اس نے یہ کام کیا، تو یہ متعدی بن جائے گا، کیونکہ کوئی دروازہ کھولتا ہے، میں نے دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا، کھولنا کس طرح استعمال ہوتا ہے اردو میں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا نے لگے کہ نہیں۔ اسی طرح کچھ اور مثالیں اس کی ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا خود اور غور کیجیے گا کہ کیا ہے، اگرچہ اس کے جواب بھی ساتھ موجود ہیں سلائیڈ میں، لیکن یہ ہوم ورک کے طور پہ اس پہ محنت کر کے آئیے اس ویکینڈ پہ، اور اسی طرح یہ تو گویا یہ آپ کے لیے 7 جملے ہیں، 4 وہاں اور 3 یہاں، جواب مت دیکھیے گا، خود ہی کیجیے گا۔ 1-2 پوائنٹ اس میں چھوٹے سے، اور یہ نیا پوائنٹ ہے، ذہن میں رہے تو اچھا ہے، نہیں ہوگا تو بار بار دہرا کے آ جائے گا۔ جب بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس میں ایک قانون اور ہے، وہ یہ کہ جب آپ شروع کرتے ہیں جملہ فعلیہ، جب بھی آپ شروع کرتے ہیں تو شروع میں جو فعل لاتے ہیں وہ خالی اس میں آپ رعایت کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کی، مذکر کے لیے مذکر لاتے ہیں، مؤنث کے لیے مؤنث لاتے ہیں، باقی کوئی رعایت نہیں کرتے، ہر حالت میں واحد ہی لے آتے ہیں، آگے فاعل بھلے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں آپ واحد ہی کا صیغہ لاتے ہیں فعل کے اندر۔ دوبارہ فعل، جملہ فعلیہ ہے اور اس کے بعد آپ اس میں ایک فاعل بھی لائیں گے، ظاہر بات ہے فعل اور فاعل لائیں گے،
تو ایسی صورت میں جو فعل ہوتا ہے وہ واحد ہی لایا جاتا ہے، جمع یا تثنیہ نہیں لاتے شروع میں، اور اس کے بعد بھلے واحد ہو تب تو واحد ہی ہوگا فعل، لیکن تثنیہ ہو تب بھی واحد فعل لاتے ہیں، اس کے بعد جمع ہو تب بھی واحد ہی فعل لاتے ہیں۔ ہاں عورت ہوگی تو پھر یعنی مؤنث ہوگی تو اس کی رعایت کریں گے، لیکن اس میں بھی یہی کریں گے، ایک عورت ہو تب بھی واحد کا فعل لائیں گے، دو ہو تب بھی واحد فعل لائیں گے، جمع ہو تب بھی واحد فعل لائیں گے۔ اور اس کا پلٹ دیجئے، اس کو جملہ فعلیہ نہیں اب اسمیہ ہے، تو اسمیہ میں کیا کریں گے، اسم پہلے آتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی فعل لانا پڑا، اسم کے بعد فعل لانا پڑا جملہ اسمیہ بناتے ہوئے، تو جو بھی لائیں گے وہ اس کے مطابق لائیں گے، مذکر مؤنث کا بھی خیال کریں گے، واحد تثنیہ اور جمع کا بھی خیال کریں گے، اس میں پوری آپ کو رعایت کرنی پڑے گی۔ جملہ فعلیہ میں فعل صرف مذکر اور مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے واحد ہی لایا جائے گا شروع میں، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ۔ جملہ اسمیہ میں بالکل الٹا، جو جیسا ہے ویسے ہی، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث، یعنی اس میں مذکر مؤنث کی بھی رعایت ہوگی اور عدد کی بھی رعایت ہوگی، جبکہ جملہ فعلیہ میں صرف مؤنث اور مذکر کی رعایت ہوگی، عدد کی نہیں ہوگی۔ مثال سے سمجھ لیجیے، یہ دیکھیے مثالیں، پہلے جملہ فعلیہ دائیں طرف ہے، اس کو دیکھیے، ایک لڑکے نے لکھا، کتبہ ولدن، کتبہ ولدن، لڑکے نے لکھا ہے نا، نے لکھا ہے، بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ متعدی ہے۔ اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں دو لڑکوں نے لکھا، تو آپ کہیں گے کتبہ ولدانی، دو لڑکوں نے لکھا، دیکھیے کتبہ ہی ہے، حالانکہ کتابہ تثنیہ کا نہیں، وہ تثنیہ کا صیغہ شروع میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح کتبہ وہی واحد ہی ہوگا، اولاد، لڑکوں نے، بہت سے بچوں نے لکھا، تو دیکھیے تینوں صورتوں میں کتبہ ہی رہے گا، آگے اگر واحد آ رہا ہو تب بھی، تثنیہ آ رہا ہو تب بھی، جمع آ رہا ہو تب بھی، تینوں صورتوں میں جملہ فعلیہ میں فعل واحد ہی رہے گا، جبکہ جملہ اسمیہ اس کے بالکل الٹا ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکے نے لکھا، تو الولد، اس پہ تو ال لگانا پڑے گا، کیوں لگانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، مبتدا پر ال ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور آگے جملہ ہے پورا، وہ پوری کی پوری اس کی خبر بن جائے گی، اس کی کیا ترکیب ہے وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو الولد کتبہ، ایک لڑکے نے لکھا، معنی وہی رہیں گے، الخالد دا سے بدل گیا، لیکن خاص فرق معنوں میں نہیں ہوگا، لیکن ترکیب بدل گئی، سٹائل بدل گیا، واحد کے لیے واحد آیا، الولدانی، دو لڑکوں نے، کتبا، اب آپ کو الف تسنیہ کا لانا پڑے گا، خالی یہاں پہ کتبہ لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا، الاولاد، سارے لڑکوں نے، کتبو، سب نے مل کے لکھا، تو یہ دیکھیے کتبو، اب یہاں جمع لائیں گے، تو جملہ اسمیہ میں اس کی رعایت کریں گے مذکر مؤنث ہونے کی حیثیت سے بھی اور عدد کی بھی، 1 2 اور پلورل، جبکہ جملہ فعلیہ میں ہمیشہ فعل واحد ہی رہے گا، بھلے آگے کچھ بھی ہو، لیکن مذکر مؤنث کا خیال کریں گے، جیسے یہاں ہم کر رہے ہیں، وہی عورت کے لیے لانا تھا تو کتبت بنتن، لڑکی نے لکھا، کتبت بنتان، دو لڑکیوں نے لکھا، کتبت بناتن، سب لڑکیوں نے لکھا، تو دیکھیے کتبت واحد ہی رہا، مؤنث کی تا لگا دی، خالی کتبہ ہی ہے لیکن آگے مؤنث کی تا لگا دی کہ پتہ چلے، تو مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہیں فعلیہ میں، اسمیہ میں اس کے علاوہ عدد کی بھی رعایت، البنتو کتبت، لڑکی نے لکھا، البنتانی کتبتا، اب یہ تسنیہ وہی والا لے آئے، کتبہ کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، وہ لائیں گے، البناتو کتبنا، البناتو کتبنا، تو یہ مبتدا بن رہا ہے اور آگے اس کے خبر آ رہی ہے، فعل پورا خبر بن کے آ رہا ہے، جملہ بن کے خبر ہو جاتا ہے، وہ آگے پڑھیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں، ذہن میں سوال مت لائیے کہ آگے تو یہ اسم نہیں ہے، خبر کے لیے اسم ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک آپ کا امتحان چھوٹا سا اور ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 164، اب آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اس میں سے ہر چیز کے بارے میں اس کو بریک ڈاؤن کر کے ایک چارٹ میں لکھیے، بتائیے کہ کون کیا ہے، ترجمہ تو آسان ہے بے شک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں
اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، اور جہازوں میں جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں جو بہتے ہیں دریا میں، سمندر میں، اس کے ساتھ جو نفع دے لوگوں کو، کیونکہ اس میں تجارت کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، نفع کا سامان ہوتا ہے، اور جو نازل کیا اللہ سبحانہ، جو نازل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، جو نازل کیا ماضی کا صیغہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کس سے؟ آسمان سے، پانی میں سے، پس زندہ کیا اس کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے زمین کو، اس کی موت کے بعد، یعنی زمین بنجر ہو گئی تو اس کو زندہ کیا، اور پھیلا دیے اس سے، یعنی اٹھائے اس سے ذریعے، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، جاندار، چوپائے وغیرہ، وہ تصریف ریاح، اور ہواؤں کے آنے پھیرنے میں، چلنے میں، ریح کی جمع ریاح، ہوا کو کہتے ہیں، وہ صحابی، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں، پڑے رہنے میں، لٹکے رہنے میں، معلق رہنے میں، آسمان کے درمیان اور زمین کے درمیان، یہ بیچ میں پڑے رہتے ہیں بادل، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بڑی خوبصورت سی جو آیت ہے، جس میں انسان کو غور و فکر کی، عقل استعمال کرنے کی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اللہ تلقین فرما رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ہے نا؟ تو آپ غور کیجئے کہ یہ کیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ سے بنائی، جیسے میں نے آپ کے لیے ابتدا کر دی ہے اس کی، آگے کیا آپ بنا لیجیے گا، انا کیا ہے بھائی، حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، یا کم از کم حرف، فی آپ جانتے ہیں حرف جر ہے، باقی خلق کے بارے میں آپ بتائیں گے بھئی اسم ہے، مصدر نہ بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں، اسم ہے، معرفہ ہے، معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الی معرفہ ہو رہا ہے، خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں مضاف الی معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں معرفہ ہے، معرفہ تو ہے، کیوں ہے؟ پھر مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یہ مصدر ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، مذکر مؤنث عموماً آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیجیے، کیونکہ مصدر، اس میں مصدر جو ہوتا ہے اس میں مذکر مؤنث کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ مجرور ہے اس لیے کہ فی کی وجہ سے حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا، اور یہ مضاف ہے، ترکیب میں یہ مضاف بن رہا ہے کیونکہ آگے مضاف الیہ اس کا آ رہا ہے۔ السماوات، یہ کیا ہے؟ اسم، یہ بھی ہے، یہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے، اور جمع مؤنث ہے، اور کس حالت میں ہے؟ یہ مجرور ہے، اگرچہ منصوب بھی سماواتی ہوتا ہے، سماواتو، سماواتی، سماواتی، مجرور اور منصوب دونوں آتی ہوتے ہیں، آتی ال کے ساتھ، لیکن یہاں مجرور ہے اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ مضاف الیہ ترکیب میں ہے۔ واو حرف عطف ہے، الارض اسم ہے، معرفہ ہے، واحد مؤنث ہے، یہ مؤنث کون سا والا ہے؟ مؤنث سماعی ہے، سن کے اس کو ہم نے مؤنث مانا ہے، عرب اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں عربی وغیرہ، کہ یہاں پر اس کے آپ جمع مکسر بنا لیجئے یا اس کی تصغیر کر لیجئے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اریضہ اس کی تصغیر ہوتی ہے، اریضہ ڈیمینیٹو، تو اس میں گولتا آ گیا تو پتہ چلا کہ اصل میں مؤنث ہی تھا، بہرحال یہ چھوڑ دیجئے۔ مجرور ہے اس لیے کہ یہ عطف ہو کر، یہ بھی مضاف الیہ ہے، خلق کے ساتھ، پیدا کرنا آسمانوں کا اور پیدا کرنا زمین کا، تو مضاف الیہ، خلق مضاف ہے اور یہ دونوں اس کے مضاف الیہ ہیں، تو یہ بھی مجرور ہے اور یہ مضاف الیہ۔ واو پھر حرف عطف آ گیا۔ اختلافی، یہ اختلافی ہے، یہ بھی اس میں مصدر ہے خلق کی طرح، اور معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف ہو رہا ہے الی معرفہ، اللیل کی طرح مضاف ہو رہا ہے اس لیے، اور یہ مضاف ہے اور مجرور بھی۔ مجرور کیوں ہے؟ یہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، ان فی، یہ فی کے تحت یہ خلقی بھی ہے اور فی کے تحت یہ اختلافی بھی ہے، دونوں کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اللیل اسم ہے، معرفہ ہے، واحد مؤنث، لیل مؤنث واحد نہیں ہے، سوری مذکر ہے، غلطی ہے، مذکر ہے، کاپی پیسٹ کرنے میں یہ ہوتا ہے، چیک نہ کرو، یہ مذکر ہے، لیل مجرور ہے اور مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح واو عطف کا ہے، النہار، یہ بھی مذکر ہے، شارٹ کٹ کا کوئی گزر نہیں کام میں صحیح ہے نا، حرف عطف اور وہی اسم، اور یہ واحد مذکر مجرور مضاف الیہ ہے اس لیے۔ تو بس اسی طرح آپ سارے آگے جتنے ہیں ان سب کو بنا لیجیے، تو جملہ اسمیہ کی کچھ پریکٹس ہو جائے گی، پھر اسی طریقے سے اور آگے چلتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ پیسیجز تو پکے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا جی، جی التدریبات وہی مشق چل رہی ہے ہماری. التدریب الاول، مل ادوات التی فی المطبخ، مطبخ میں کون کون سے آئٹمز ہیں، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. فی المطبخ، مطبخ میں جار مجرور پہلے لے آئیے تو اس سے یہ خبر بن جاتی ہے پہلے آ کے شبہ جملہ کی طرح. ثلاجۃ فریج ہے، وموقد اوون ہے، موقد کہربائی الیکٹرک اوون ہے. مل اشیاء التی فی المدخل، ریسپشن مدخل یعنی جو مین لاؤنج ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں. فی المدخل، مدخل میں کیا ہے، بساط و منضدہ، کارپٹ ہے اور ٹپائی ہے. مل اشیاء التی علی الرف، شیلف پہ کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اگر رف کتب و مجلات و جرائد، کتب ہیں، کتابیں ہیں، مجلات ہیں، اخبارات، میگزینز وغیرہ ہیں. جریدہ کی جمع جرائد، غیر منصرف ہے، اس سے تنوین نہیں آتی اس پر نکرہ ہونے کے باوجود. مل ادوات التی فی المطبخ، مطبخ میں کیا چیزیں ہیں، کیا آئٹمز ہوتے ہیں، وہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں. فی المطبخ ثلاجۃ و موقد کہربائی، کوئی فریج ہے اور الیکٹرک اوون ہے. مل اشیاء التی فی المطبخ، مطبخ میں کیا ہے. فی المطبخ رف لادوات ادوات الطعام، ایک اور چیز ہے وہ کیا. فی المطبخ رف، ایک شیلف بھی ہے، لادوات الطعام، کھانے کی چیزیں رکھنے کے لیے ایک شیلف بھی ہے وہاں پر. والحجرۃ التی علی الیمین، دائیں طرف کون سا حجرہ ہے. علی الیمین حجرۃ النوم، دائیں طرف بیڈ روم ہے، سونے کا کمرہ ہے. مضاف مضاف الیہ. والحجرۃ التی علی الیسار، دائیں طرف تھی وہ، یہ بائیں طرف کیا ہے، لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے، یمین رائٹ سائڈ، یسار لیفٹ سائڈ. علی الیسار حجرۃ الطعام، اس میں کھانے کا کمرہ یعنی ڈائننگ روم ہے. یہ سننے کے بعد اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ کیسے ہوگا. مذکر مؤنث آپ کے لیے آسان ہے. مدرس، آگے گولتا لگا دیے، مؤنث بن جائے گا مدرسہ. مضیف، ہوسٹ، جہاز میں جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مضیف استعمال ہوتا ہے. مضیفہ، ایئر ہوسٹس یا ہوسٹس. مریض، مریض اور مریضہ. ابن، بچہ، ابنۃ، بچی. حارس، گیٹ کیپر. حارثہ، یہ وہ حارثہ سا والا نہیں ہے، وہ جو نام ہے زید ابن حارثہ وہ نہیں، یہ حارث سین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب چوکیدار. تو اپنے بچوں کا نام حارث رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو حارث. اچھا پیارا نام. حارث کے معنی ویسے کھیتی باڑی کرنے والا، لیکن وہاں اس سے مراد یعنی کاشتکار اس طور پر کہ خیر کے کاموں کو وجود میں لانے والا، اس سے نئے نئے کام، اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے اچھا نام ہے. اور حارث نام کے کئی صحابی بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ان کو اسٹیمپ مل چکی، اس لیے ایسے نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے رہے، ان میں تو کچھ معنی دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرٹیفائڈ نام ہے. اس لیے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس نام کے کیا معنی، تو بیکار سوال ہے، سوال میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے کسی کا نام ہے، اہل بیت میں سے کسی کا نام ہے، بس کافی ہے. بڑے کسی امام بزرگوں کے نام ہے تو بس کافی ہے، ان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. طبیب، ڈاکٹر، طبیبہ. عصفور، چڑا، عصفورہ برڈ یعنی تو پرندہ ہوتا ہے، اسپیرو. کلب، کتا، کلبہ اس کی مؤنث جو اردو میں معیوب ہے کہنا. قط، بلی، بلہ سوری، اور قطہ بلہ، بلی. غزال، ہرن، غزالہ یہ ہرنی. نمر، چیتا، نمیرہ چیتا کی مؤنث جو بھی ہوتی چیتی ہوتی ہے جو بھی. یہاں پر مطبخ یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں جن کا آپس میں مذکر مؤنث ہونا ضروری نہیں، وہ تو مذکر مؤنث کے ساتھ تھے. یہاں مذکر مؤنث، لفظ مذکر مؤنث الگ الگ ہے، ان کا آپس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس خالی وہ ایگزامپلز دے رہے ہیں. جیسے مطبخ تو اس کی کوئی مؤنث مطبخہ نہیں ہوگی، کچن تو کچن ہے، ساری بات ہے، ایسی چیزوں کے تو مؤنث مذکر ہونے کی ضرورت نہیں. اریکہ، لیکن یہ لفظ مذکر ہے تو اریکہ یہ مؤنث ہے. مطبخ مذکر ہے، اریکہ مؤنث ہے. اریکہ یہ بستر کو کہتے ہیں، یہ جو تخت طاؤس. کوب کب کے لیے استعمال ہوتا ہے، زہریہ واز، کتاب آپ جانتے ہیں، وسادہ تکیہ. قلم، سلہ ٹوکری. سور دیوار، رخصہ اجازت، لائسنس کے معنی میں یہاں پر. شارع
سڑک بڑی سڑک کے لیے استعمال ہوتا ہے. مساحہ ربر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اریزر ڈسٹر صاف کرنے والا. حوض آپ جانتے ہیں پون کے لیے استعمال ہوتا ہے. مکتبہ کرسی. شرفہ بیلکنی. موقد ابھی آیا تھا اوون. ثلاجہ ریفریجریٹر. مقعد بیٹھنے والی سیٹ سٹی وغیرہ. شجرہ درخت. حائط دیوار. نافذہ کھڑکی. ریال ابرہ سوئی. رف شیلف. بطانیہ یہ جو بلینکٹ وغیرہ پہنتے اوڑھتے ہیں. شہر مہینہ. سجادہ جانماز جس پر سجدہ کیا جاتا ہے اور کارپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. بساط وہ بھی کارپٹ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسترہ رولر. مکان جگہ کا نام جگہ کوئی بھی جگہ. طائرہ جہاز. صندوق باکس. اور حجرہ کمرہ. مذکر مؤنث کی کچھ ہو گئی تقسیم. اسی طرح ھذا ہوا الذی ڈیش. تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم کہیں گے اور مذکر مؤنث کی ایک تفصیل آپ کو سکھائیں گے. گویا یہ اس میں موصول آپ کو بتا رہے ہیں. اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے جو آپ مبہمات میں ایک معرفہ کی جو 7 قسمیں تھیں ان میں ایک پڑھ چکے ہیں. الذی اللتی وغیرہ. اس کی ایک آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں تو دیکھ لیجئے. ھذا هو الطبیب الذی فی العیادہ. یہ وہ ڈاکٹر ہے جو سرجری میں تھا, جو اپنے کلینک میں تھا, تو اس طرح سے کہتے ہیں یہ وہ فلاں ہے. ھذہ ابھی مؤنث کے لیے ھذہ ہی الطبیبۃ التی فی العیادہ. یہ وہ مؤنث ڈاکٹرنی ہے جو اپنی کلینک میں جو عیادہ میں کلینک میں تھی. ھذا هو المدرس الذی امام السبورہ. یہ وہ استاد ہیں جو بورڈ کے سامنے ہیں. ھذہ ہی المدرسہ یہ وہ استانی ہے. التی امام السبورہ جو بورڈ کے سامنے ہے. ھذا هو المریض الذی فی العیادہ. یہ وہ مریض ہے جو کلینک میں ہے یا تھا, دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. ھذہ المریضہ ھذہ ہی المریضہ یہی وہ مریضہ ہے جو عیادہ میں ہے یا عیادہ میں تھی کلینک میں. ھذا هو الابن الذی فی البیت. یہ وہ لڑکا ہے جو گھر میں ہے. ھذہ ہی الابنہ التی فی البیت. یہی ہے وہ لڑکی جو گھر میں تھی. ھذا هو الحارس الذی فی الحدیقہ. یہی وہ چوکیدار ہے جو باغ میں ہے. ھذہ الحارسہ التی فی الحدیقہ. یہ وہی حارسہ اس کی مؤنث لیا ہے. ھذا هو المضیف الذی فی الطائرہ. یہی وہ ہوسٹ ہے مذکر جو کہ جہاز میں تھا. ھذہ ہی المضیفہ التی فی الطائرہ. مذکر مؤنث دونوں کی مثال وہ دے رہے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال تو یہ پریکٹس ہے خالی کہ کس طریقے سے چیزیں استعمال ہوتی ہیں. دعوت نوح. نوح علیہ السلام کی پکار دعوت. ودعا نوح قومہ. اب آپ خود ہی ترجمہ کر لیجیے. اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو. دیکھیں قوم اسم ہے, قوم اسم ہے. قوم تھا قوم لوگ. اپنی قوم کو. اسم کے بعد اگر ہوا ہما ہم میں سے کوئی ضمیر لگی ہو تو کیا بنتی ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اپنی قوم کو, اس کی قوم کو, کاکی کے مضاف مضاف الیہ. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا. یہ مرفوع کیوں ہے؟ سوری قومہ منصوب کیوں ہے؟ فتح کیوں پڑھنا, زبر کیوں پڑھنا؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے. تو دعا یعنی یہ کون سا جملہ ہوا؟ دعا ماضی ہے. معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے. اس لیے معروف ہے کہ نوح فاعل بھی آ رہا ہے اور آگے اس کا مفعول بھی آ رہا ہے. دونوں اگر آتے ہوں تو جملہ کون سا ہوتا ہے؟ معروف. اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا اس میں نے آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا یا نوح علیہ السلام قوم کو پکارا؟ تو نے آ رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ متعدی ہے. نوح علیہ السلام نے پکارا اپنی قوم کو, دعوت دی اپنی قوم کو. واجتہد فی النصیحۃ. اور بہت کوشش کی. اجتہاد کے معنی تو بہت محنت کرنا. بہت کوشش کی فی النصیحہ نصیحت کے لیے. ان کو سکھانے سمجھانے میں بہت محنت کی. تو یہ قرآنی آیت ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. اے میری قوم, کہا اے میری قوم. یہ اصل میں جب یا قومی آتا ہے یہ قومی چھوٹی یا ہے, ورنہ آپ سوال کر سکتے کہ یا کے بعد تو قومو آنا چاہیے تھا. یا قومو, یا رجلو, ہے نا, یا عمرو, یا محمد, یا نوحو, ایسے آنا چاہیے. تو یہ زیر کیوں ہے؟ زیر اس لیے کہ اصل میں چھوٹی یا اس کے بعد ہے. اے میری قوم, یا قومی میری قوم. جیسے قلمی, کتابی, چھوٹی یا جو لگتا ہے وہ یا گرا دیتے ہیں بلاغت کے لیے, اعلیٰ درجے کی فصاحت کے لیے, اور خالی زیر لگا دیتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں وہ ہے, اور اس سے ذرا خوبصورت لگتا ہے کلام.
تو قال، تو عربی تو ظاہر بات ہے بہت اعلیٰ درجے کی ہے قرآن میں، تو یہ سب چیزوں کی رعایت ہوتی ہے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہ اے میری قوم بے شک میں تمہیں ڈرانے والا، کھلا کھلا ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا، مبین بہت زیادہ واضح طور پر کھلا ہوا، ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہوں. ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم بندگی کرو اللہ کی، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واتقو ڈرو، ہو دیکھیں فعل کے بعد یہ امر کا فعل ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہوا ہما ہم میں سے کوئی آئے تو اس کا مفعول بنتا ہے کہ ڈرو اس سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. ڈرنے کا کام کرنے والے تم ہو، اور کس سے ڈر رہے ہو؟ اللہ سے. تو جس سے ڈرا جا رہا ہے وہ مفعول، تو مفعول ضمیر اگر چپک کے آئے فعل کے ساتھ لگ جائے تو اس کو مفعول بناتے ہیں. وَأَطِيعُونَ یہ بھی وہی ہے، یہ اطیعونی ہے، اور اطاعت کرو میری، ورنہ اطیعو نہ ہونا چاہیے نا. اگر یہ جمع سالم مذکر والی ہوتی تو اونا اینا اینا ہوتا ہے، تو نون پر تو زبر آنا چاہیے، تو یہ وہ نہیں ہے. ویسے تو صیغہ ویسے ہی وہ نہیں ہے، لیکن میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اونا سے یہ کنفیوژن ہو کہ یہ مسلمون مسلمینہ مسلمینہ والا ہے، کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں، وہ ہوتا تو اونی، نین ان کے نیچے زیر کیسے آ گیا ہے نا. وہ تو تسنیہ میں آنی عینی عینی ہوتا ہے، اور یہاں پر تو عین پر پیش ہے، اور پیش ہو تو آگے اونا، نون پر زبر ہونا چاہیے تھا، اونا اینا اینا، تینوں پر نون پر زبر آتا ہے جمع میں، وہ تو ہے نہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ کچھ اور ہے، وہ یہ کیا ہے، وَأَطِيعُونَ وَأَطِيعُونِي میری اطاعت کرو. اصل میں چھوٹی یا جیسے یا قوم میں گری ہے، یہاں پر بھی گرا دی جاتی ہے، وہی بلاغت کے لیے مطلب اس کا ہے کہ میری اطاعت کرو. اور یہ نی چھوٹی یا جو لگائی ہے یہ بھی ضمیر ہے، انتا انتم انتم انتی انتم انتن انا نحنو، تو انا کے لیے چھوٹی یا ہی لگائی جاتی ہے. کتابی میری کتاب، تو اطیعونی تو فعل کے بعد وہ آئے تو مفعول بنتا ہے، تو میری اطاعت کرو، یعنی میں اطاعت کری جائے گی، کی جائے گی میری، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی. تو وہ کیا ہوئے؟ مفعول، اس جملے میں وہ مفعول بنے. فعل کے ساتھ اگر ضمیر لگی ہو ہوا ہم میں سے کوئی سی بھی آخر تک، تو وہ اس کے لیے مفعول بنتا ہے. یغفر لکم مغفرت فرما دیں گے تمہاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ، من ذنوبکم معاف کر دیں گے تمہیں تمہارے گناہ. دیکھیں ذنوب کیا ہے، یہ اسم ہے، اس کے ساتھ کم آیا تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. فعل اسم کے بعد بتایا تھا کہ اگر کم آئے کوئی بھی ضمیر کا آ جائے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے، کی طرح تمہارے گناہ. وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور اب یہ فعل ہے، فعل کے بعد اگر آئے کم تو مؤخر کر دے گا تم کو، پیچھے کر دے گا ایک مدت تک، یعنی مہلت دے گا تم کو ایک مدت تک. تو یہ اس کا مفعول بنے گا، مؤخر کرے گا تمہیں. ان اجل اللہ، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے، ان انکا انا لکن لیتا، اجل اللہ اللہ کی مدت جب وہ آ جائے، لا یؤخر وہ پیچھے نہیں کی جاتی، لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جانتے. وکان اللہ سبحانہ وتعالی حبس عنہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے روک دیا عنہم ان سے، المطر بارش کو، وغضب علیہم اور ناراض ہوئے ان پر، وقل الحرث اور کم ہو گئیں کھیتیاں، قل مانے کم ہو جانا، الحرث یہ اس کا فاعل ہے، وقل اور کم ہوئی، النسل نسلیں ختم ہونے لگیں، کھیتی کم ہونے لگی. فقال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، یہ وہی میری قوم، اے میری قوم، چھوٹیاں گرا دیتے ہیں، ان آمنتم اگر تم ایمان لے آئے، رضی عنکم اللہ تو راضی ہو جائیں گے تم سے اللہ، یہ اللہ فاعل ہے رضیہ کا، تو اس لیے تم سے اللہ راضی ہو جائیں گے. تو یہ جملہ ماضی کا ہے اور معروف ایسے کہ فاعل آ رہا ہے. وزال هذا العذاب اور زائل ہو جائے گا یہ عذاب، یہ ٹل جائے گا یہ عذاب. ٹلنا کام کون کر رہا ہے؟ ٹلنے کا کام کون کرے گا؟ عذاب، اسی لیے عذاب فاعل ہے. اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کے مرکب اشاری بنے، اس پر ال ہے، دیکھیے جب بھی اس میں اشارہ بن گیا مشار الیہ کے ساتھ مرکب اشاری بن کے پھر زالہ کا فاعل ہے، زائل ہو جائے گا یہ عذاب جو تم پر آیا ہوا ہے. وارسل علیکم الامطار اور بھیجیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر کیا؟ الامطار بارشیں، وبارک لکم اور برکت دیں گے تمہارے لیے، فی الرزق کس میں؟ تمہارے رزق میں، والاولاد اور تمہاری اولاد میں. ودعا نوح قومہ پکارا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، الی اللہ اللہ کی طرف، وقال لهم اور ان سے فرمایا، الا تعرفون اللہ کیا تم اللہ کو نہیں پہچانتے؟ ہذه آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حولکم تمہارے ارد گرد، الا تنظرون الیہا کیا تم نہیں دیکھتے ان کو، ان نشانیوں کو. ہا مؤنث واحد کا صیغہ لائیں کیونکہ آیات
جمع غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل کے لیے مؤنث واحد کا صیغہ آتا ہے ہر حالت میں، یعنی اکثر. الا تنظرون الى السماء والارض، کیا تم نہیں دیکھتے ہو آسمان اور زمین کی طرف. الا تنظرون الى الشمس والقمر، کیا تم نہیں دیکھتے ہو سورج اور چاند کی طرف یا چاند کو. من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا ہے. سماوات منصوب ہے خلقہ کا، کیونکہ پیدا کیا کس نے، السماواتی مفعول ہے اس لیے. وجہ اور جمع مؤنث سالم آتن 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 کے ساتھ آتی ہے، اور ال کے ساتھ ہوتا آتو آتی آتی، تو السماواتی منصوب ہے. وجعل القمر، اور پیدا کیا بنایا قمر کو چاند کو، فیہن ان میں، نورن آسمانوں میں، یعنی فیہن سے مراد نورن نور بنایا اس میں چاند کو. وجعل الشمس، اور بنایا شمس کو، سراجن چراغ، چراغ کے طور پر بنایا، اس سے روشنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو فیہن یہاں پر جمع غیر عاقل ہونے کے باوجود ہننا لے آئے، لاتے ہیں کبھی کبھی اکثر، لیکن مؤنث لاتے ہیں. ومن خلقہم، تو کس نے، ومن خلقکم، دیکھیں خلقکم کس نے تم کو پیدا کیا. تو فعل، یہ خلق فعل ہے، فعل کے بعد کم اگر آئے تو کیا بنتا ہے، مفعول بنتا ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا. وجعل لکم الارض بساطا، اور بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. ولکن قوم نوح، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم، لم یعقلون، کوئی نصیحت حاصل، کوئی عقل استعمال نہیں کی، عقل نہیں استعمال کی، مطلب سمجھے نہیں، عقل استعمال نہیں کی. ولیکن قوم نوح، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم، لم یؤمنوا، نہیں ایمان لائی. لم دیکھیں لم داخل ہوا اور یؤمنون تھا، یؤمنون نون گر گئے، نون اعرابی گر جاتا ہے. لم جو ہے کیا کرتا ہے، جزم دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے، ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے مضارع کو. مضارع تو یؤمنو تھا، مضارع کا ترجمہ ہونا چاہیے نہیں ایمان لائیں گے، نہیں لاتے، نہیں کا ترجمہ ہوگا نہیں ایمان لائے. لم یؤمنو ای لا، اور ما امنو بلکہ کہتے ہیں ما آمنا آمنا آمنو ما آمنو، ولیکن قوم نوح ما آمنو، نہیں ایمان لائی. وہی معنی لم یؤمنو کر دیتے ہیں، اس طرح بھی معنی وہی بنتے ماضی کے، اور ذرا تاکید آ جاتی ہے. بلکہ اذا دعاہم نوح، جب پکارا ان کو، دیکھیے دعا فعل ہے، فعل کے بعد ہم ضمیر آئی، ضمیر فعل کے بعد آئے تو کیا بنتا ہے، مفعول. تو پکارا ان کو، انہوں نے نہیں، ترجمہ غلط ہو جائے گا. فعل کے بعد ضمیر اگر آئے تو وہ اس کا مفعول بنتا ہے. پکارا ان کو، کس نے، فاعل آگے آ رہا ہے، نوح علیہ السلام نے، کیونکہ عربی میں آگے پیچھے کرنے سے کوئی جملہ بدلتا نہیں، کیونکہ آپ کو اس کی اسٹیٹس معلوم ہے، اس کا اعراب معلوم ہے، وہ کیا بن رہا ہے، کیسے بنے گا. فعل کے بعد جب بھی کوئی مرفوع چیز آتی ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے عموماً، اللہ اللہ کی طرف. بلکہ جب پکارا ان کو نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف، جعلو رکھ دیے، اصابعہم بنا دیے، رکھ دیے اپنی انگلیوں کو، کیا کیا، فی آذانہم اپنے کانوں میں. وکیف یفہم من لا یسمع، کیف یفہم کیسے سمجھے گا جو نہیں سنتا، جو سنی نہیں رہا وہ سمجھے گا کیسے. وکیف یسمع من لا یرید ان یسمع، اور وہ کیسے سن سکتا ہے جو نہیں چاہے کہ وہ سنے. بس انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.